لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ثم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين. یہ درود صاحب سلام دے معاملے بڑے ڈھیلے ہوتے ہیں نا. الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأبرار وعلى آلك وأصحابك يا نور الأنوار. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں. درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں. بندہ بننا ہے خدا کا، وہ گل سمجھ ہوتی کوئی، بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا. بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات فخر موجودات سید عالم رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم نبی محتشم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیت و الثناء کی بارگاہ پہ کسپنا میں ہدیہ درود و سلام بسط عجد و احترام پیش کرنے کے بعد میر محفل محبی و مخلصی استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد عزیز سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وائس پرنسپل دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام آستانہ عالیہ سیال شریف، اور ان کے سامنے موجود فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد احمد رضا خان باروی صاحب، اور استاد محترم مولانا محمد عمر فاروق سیالوی صاحب، اور عزیزم حضرت علامہ مولانا محمد وارث اعظم سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر حضرات علماء کرام
اور میرے قابل قدر مسلمان بھائیوں، آج کی عظیم الشان روحانی بابرکت محفل پاک تعزیتی سیمینار کے حوالے سے اہالیان موضع بھیرو اور غلامان پیر سیال نے اپنے مرشد کریم ابن کریم حضور امیر شریعت پیر طریقت سیدی و سندی حضرت خواجہ الحاج الحافظ خواجہ محمد حمید الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی یاد میں، ان کے اصال ثواب کے لیے، ان کی بلندی درجات کی دعا کے لیے اور ان کی دین اسلام کے لیے، ملک پاکستان کے لیے دینی، ملی، روحانی، علمی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس حسین محفل کا اہتمام فرمایا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان غلامان پیر سیال اور ان سنی مسلمان بھائیوں کے تمام دلی جائز نیک مقاصد پورے فرمائے۔ جس دوست نے بھی اس عظیم الشان محفل پاک میں جس اعتبار سے دامے، درمے، سخنے، قدمے حصہ لے آئے، اللہ تعالیٰ اپنے مقبولان بارگاہ کے طفیل سب کی ہر طرح کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، اس مختصر وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں اولیاء اللہ کا مقام اور اس حوالے سے حضرت شیخ الاسلام اور نائب شیخ الاسلام کی شان۔ حضرت محترم، خالق کائنات نے، میں پہلے یہ بات عرض کر دوں کہ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں، اللہ والے، یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ دنیا میں رہیں تو پھر بھی شان و شوکت کے ساتھ رہتے ہیں، اور جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر بھی اللہ رب العزت ان کی قبروں کو زندہ رکھتا ہے اور دنیا آ کر انہیں سلامی پیش کرتی ہے۔ اللہ والوں کی شان کیا ہے؟ خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جس طرح میں نے کہا نا کہ یہ دنیا میں رہیں تو پھر بھی دلوں کی دھڑکن ہوتے ہیں، اور دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر لوگ قطار اندر قطار، آپ جمعہ مبارک پہ حاضر ہوتے ہیں نا، آراس مقصر لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے، اور قطار اندر قطار ان ذوات قدسیہ کی مزاروں کی مزار بوسی کے لیے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کتنی صدیاں بیت چکی، مخدوم الاولیاء حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو اس دنیا سے گئے ہوئے صدیاں بیت چکی، حضرت مجدد الفسانی، امام ربانی، حضرت مجدد الفسانی زمانے بیت چکے، دنیا سے چلے گئے، حضرت سلطان باہو، سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ صدیاں بیت چکی ہیں، لیکن آج بھی پرسوں رات غالباً یا اس سے پہلے کی رات ہم وہاں حاضر ہوئے تو عشاء کے مغرب اور عشاء کے درمیان بھی ہمیں لوگوں کا ہجوم نظر آتا تھا۔ اور اسی طرح میرے پیر حضرت پیر سیال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کی حاضری دیں، ہر وقت لوگوں کا ہجوم نظر آتا ہے۔ تو آخر دل میں یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ دنیا میں رہتے ہیں تو پھر بھی شان و شوکت کے ساتھ اگر دنیا سے چلے جاتے ہیں، صدیاں بیت جائیں، پھر بھی یہ لوگوں کی دلوں کی دھڑکن رہتے ہیں۔ ان کی قبروں کو لوگ آ کر سلامی کرتے ہیں، چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں۔ آخر اس سوال کا جواب تو ہونا چاہیے۔ تو حضرات محترم، اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے خالق کی کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، اللہ رب العزت ان ہستیوں کی محبت دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ آج کے کسی پروفیسر کی بات نہیں کر رہا،
کسی مذہبی سکالر کی بات نہیں کر رہا، کسی عالم مفتی قاضی شیخ الحدیث کی بات نہیں کر رہا، یہ رب کا قرآن ہے اور فیصلہ سنا رہا ہے۔ جو رب کے ہو جاتے ہیں رب ان کا ہو جاتا ہے، جب خدا ان کا ہو جاتا ہے تو خدا کی ساری خدائی ان کی ہو جاتی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، اللہ ان کی محبت دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو جو لوگ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی توحید کا زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے اس کو جانتے مانتے اور تسلیم کرتے ہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیتے ہیں، پھر رات دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز جھکاتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں اور رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں اور جلوتوں خلوتوں میں اللہ اللہ کی صدا لگاتے ہیں، رب رب کرتے ہیں اور اپنے مالک و مولا کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکا کے آنسو بہا کے اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں۔ تو پھر میرا رب جب بندہ اس عاجزی پہ اتر آ جاتا ہے اور جبین نیاز جھکا دیتا ہے تو میرا رب بلندیاں کیا عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ اتنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قریب ہو جاتا ہے تو پھر فرماتا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، پھر اللہ رب العزت ان کی محبت سینوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم، جب بندہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے، چلے کاٹتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، حدیث قدسی ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے۔ حدیث قدسی کہتے کسے ہیں کہ یہ زبان تو مصطفیٰ کی ہوتی ہے لیکن کلام میرے رب کا ہوتا ہے۔ مفہوم اللہ رب العزت اپنے نبی کے دل میں اتارتا ہے اور حضور اس کی ترجمانی فرما رہے ہوتے ہیں۔ خالق کی کائنات ارشاد فرماتا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی باداء ما افترضت علیہ وکثرت النوافل، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ ہمیشہ میری عبادت میں لگا رہتا ہے، میرا بندہ ہمیشہ میری عبادت میں لگا رہتا ہے، اور جو فریضے میں نے اس کے ذمے لگائے ہیں، نمازیں ادا کر کے، روزے ادا کر کے، زکاتیں دے کے، حج کر کے، صدقہ و خیرات کر کے میری ذات کو راضی کرتا رہتا ہے، چلے کاٹتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، میری بارگاہ میں آ کر جبین نیاز جھکا دیتا ہے۔ لا یزال عبدی یتقرب الی باداء ما افترضت علیہ وکثرت النوافل، جب اس شان کا وہ مالک ہو جاتا ہے، میری بارگاہ میں آ جاتا ہے، خالق کی کائنات ارشاد فرماتا ہے فَأَحْبَبْتُهُ، میں اس اپنے بندے سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں، میں اس اپنے بندے سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں، جب وہ میرا بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے، میری بارگاہ کا پیارا بن جاتا ہے، تو پھر اسے شان کیا عطا فرماتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میرا مالک فرماتا ہے میں اس بندہ مومن کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے، میں اس بندہ مومن کے کان بن جاتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے، وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس زبان سے وہ بولتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اللہ فرماتا ہے میں اس بندہ مومن کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اللہ فرماتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن پاؤں سے وہ چلتا ہے، سفر کرتا ہے، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور جب میرا وہ بندہ میرا محبوب میرا پیارا میری بارگاہ میں آ کر کوئی بھی سوال کرتا ہے تو میں اس کے ہر سوال کو پورا کر دیتا ہوں، وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر میری بارگاہ میں میرا بندہ دامن دعا پھیلا دینا اور جو بھی مانگے میری بارگاہ میں، جو بھی آ کر میری بارگاہ میں سوال کرے میں اس کے ہر سوال کو پورا کرتا ہوں، ہر تمنا کو پورا کرتا ہوں، ہر حاجت کو
پورا کرتا ہوں وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ میرا پیارا بندہ میری بارگاہ میں آ کر میری پناہ مانگے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں۔ حضرات محترم، ذہنوں میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، میں کو تقریر انیاری کرنی ہے، سمجھ ہوتی بھئی؟ ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس بندہ مومن کے کان بن جاتا ہوں، جن کانوں سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے۔ یہ اللہ اس کی آنکھیں کیسے بن جاتا ہے، اس کے کان کیسے بن جاتا ہے، اس کی زبان کیسے بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں اللہ کیسے بن جاتا ہے؟ اللہ تو ان جملہ اعضاء سے پاک ذات ہے۔ کیوں کہ اس آنکھ کے لیے اکھننے کی ضرورت، پنجابی میں اکھننے کی ضرورت، اور اکھننے کے لیے چہرے کی ضرورت، چہرے کے لیے سر کی ضرورت، سر کے لیے دھڑ کی ضرورت، ان ہاتھوں کے لیے دھڑ کی ضرورت، ان پاؤں کے لیے دھڑ کی ضرورت۔ تو اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے پاک ذات ہے، اس کا تو کوئی جسم کوئی نہیں۔ تو پھر بندہ مومن کے وہ کان کیسے بن جاتا ہے، زبان کیسے بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں کیسے بن جاتا ہے؟ تو یاد رکھنا وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کسی بندہ مومن کی آنکھیں کیسے بنتا ہے، کان کیسے بنتا ہے، زبان کیسے بنتا ہے؟ اس کا مطلب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اللہ جب بندے کی آنکھیں بنتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں اس کی ہوتی ہیں اور اس کی آنکھوں میں میرا نور جلال کا فرما۔ وہ اپنی مرضی سے نہیں دیکھتا، میرے حکم کے مطابق دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میں اس کے کان کیسے بن سکتا ہوں، کان کیسے بنتا ہوں؟ کان اس بندہ مومن کے ہوتے ہیں، لیکن اس کان میں میری قدرت کاملہ کار فرما ہوتی ہے، اس میں میرا نور جلال کار فرما ہوتا ہے۔ ہاتھ اس کے ہوتے ہیں لیکن طاقت میری ہوتی ہے، پاؤں اس کے ہوتے ہیں چلتے میری مرضی کے مطابق ہیں، زبان اس کی ہوتی ہے بولتا میری مرضی کے مطابق ہے۔ اور علماء دیوبند کے چوٹی کے عالم مولوی اسماعیل دہلوی، ذرا ان کی باتیں بھی ہو جائیں نا، وہ اس حدیث کا مفہوم کیا کیسے بیان کرتا ہے کہ اللہ کسی بندہ مومن کے کان، ہاتھ، پاؤں، یہ جملہ اعضاء کیسے بن جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو وہ اس کی مثال دیتے ہوئے بڑی جھٹکی سی مثال دی، آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ جس طرح پرانے دور دا بزرگ بھی بیٹھے نا جڑے حل وہندے رہے ہو، حل دا کوڑ تے تے پھالا ہوندا ہے نا، جان دے ہو کیڑی شاید ہوندا ہے؟ لوہے دا کلبہ ہوتے لگا ہوندا ہے نا۔ آج کل تو ماشاءاللہ ٹریکٹر آ گئے، نویں نویں کلبے تے نویں نویں ہلاں۔ بہرحال پرانے حال جڑے لکڑ دے بنے ہوندے ہیں، او دے کوڑ دا پھالا ہوندا لوہے دا کلبہ، یا تائیں واسطے دا تہاڈے نال مخاطب۔ بہرحال مولوی اسماعیل دہلوی کیا کہتا ہے کہ وہ لوہے کا ٹکڑا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس حدیث کے مفہوم کو بیان کرنے کے لیے وہ مثال دیتا ہے، یہ دیوبندیوں کا عالم دین ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ ایک لوہے کا ٹکڑا جب آگ میں ڈال دیا جائے اور لوہار سے اسے مسلسل بدستور اپنی دھونکنی کو چلا کر اسے ہوا دیتے رہیں، چنگاروں میں وہ پڑا رہے لوہے کا ٹکڑا، تو آگ اسے تپا کر اپنے رنگ میں ڈال لیتی ہے۔ جب وہ آگ کی طرح اس کا رنگ بن جاتا ہے، جب پوری طرح تپ جاتا ہے، وہ لوہے کا ٹکڑا گرم ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس میں تاثیر بھی آگ والی ہوتی ہے، اس کا رنگ بھی آگ والا ہوتا ہے۔ آپ کوئی عقل کا اندھا کہے گا اس لوہے کے ٹکڑے کو پکڑ کر کوئی کہے گا یہ آگ ہے؟ آگ آگ ہے، لوہا لوہا ہے، لوہا آگ نہیں، آگ لوہا نہیں، لیکن لوہے کا ٹکڑا چند لمحے آگ میں گزارنے کی وجہ سے جو کیفیت آگ کی تھی، جلانا اس کا یہ کمال تھا، تو وہ لوہے کا ٹکڑا جلاتا ہے، اور جو رنگ اس آگ کا تھا وہی اس ٹکڑے کا ہو گیا۔ تو جس طرح لوہا لوہا ہے، آگ آگ ہے، آگ لوہا نہیں، لوہا آگ نہیں، اسی
جتنا اللہ اللہ ہے اور اولیاء اولیاء اللہ ہے. بندہ بندہ ہے، خدا خدا ہے، لیکن جب وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اپنی اس کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکا دیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کے بدن کو اپنے انوار سے منور کر دیتا ہے. پھر اس کے سارے جملہ اعضاء نورانی بن جاتے ہیں. پھر اپنی مرضی سے نہیں دیکھتا، آنکھ اس کی ہوتی ہے، اس میں اللہ رب العزت کا نور جلال کار فرما ہوتا ہے. کان اس کے ہوتے ہیں بندہ مومن کے، لیکن ان کانوں میں اللہ رب العزت کا نور جلال کار فرما ہوتا ہے. زبان اس کی ہوتی ہے، لیکن اس زبان سے جب بولتا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں، اس حکم خدا سے وہ بول رہا ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے بول رہا ہوتا ہے. پھر وہ انسانوں کو صرف مسخر نہیں کیے ہوتے، وہ جنگل کے جانوروں کو بھی اگر حکم دے دیں تو انسان رہے، جنگل کے جانور بھی ان کے تابع فرمان نظر آتے ہیں. اللہ انہیں جنگلوں میں بھی حکومت دے دیتا ہے. یہی فرمان ہے نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے عمل کیے، اللہ ان کی محبت دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے. صرف انسان ان سے پیار نہیں کرتے، جنگل کے جانور بھی ان سے پیار کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لاجپال لاجپال، پیر سیال پیر سیال، علماء اہل سنت. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علماء تشریف فرما ہے. صوفیہ میں ایک بہت بڑا نام ہے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی بوستان سعدی اور گلستان سعدی کریمہ سعدی، بلکہ درس نظامی کی ابتدا بھی اس اللہ کے بندے کی ایک کتاب کریمہ سعدی سے ہوتی ہے. یہاں بڑے علماء تشریف فرمائے، دارالعلوم سے ضیاء شمس الاسلام کے اساتذہ بھی اور طلباء بھی. اور میں یہ کہنے میں حق بجانے کو ہوں گا کہ بحیروں کی دھرتی، ضلع جنگ میں بحیروں کی سرزمین پیر سیال کے سچے سچے مخلص غلاموں کی سرزمین ہے. مجھے 33 سال 34 ہو گئے ہیں آستان مقدس نشان سے وابستگی کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے. دارالعلوم میں پوری کلاسے کی کلاسے میں نے بحیروں کی دیکھی، تو امید ہے وہ کریمہ پڑھ کے آئے ہوں گے. وہاں سیال شریف میں پہلے چھٹی کلاس میں کریمہ پڑھایا جاتا ہے. اسی کے مصنف حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اپنے گھر سے باہر نکلے، جنگل بیابان میں پہنچے تو دیکھا کہ شیر کی پشت ہے ایک آدمی، بڑی حسین و جمیل اس کی شکل اور نورانی چہرہ، لٹکتی زلفیں، سفید ریش، وجی قد کاٹ کے مالک، شیر کی پشت پہ سوار ہیں اور ہاتھ میں سانپ پکڑ کر اس شیر کو چلا رہے ہیں. امید شیر کا نام سن کر تھوڑا سا دماغ ہل گیا ہوگا. شیر اور سانپ یہ دونوں انسان کے دشمن ہیں، لیکن شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیر کی پیٹھ پہ دیکھتے ہیں اس بزرگ کو کہ شیر کی پیٹھ پہ سوار ہو کر سانپ کے ذریعے اس شیر کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب دیکھا تو بڑے حیران ہوئے، بڑے پریشان ہوئے کہ یہ عجیب آدمی ہے، عجب تماشا ہے کہ ہے بندہ انسان، دو دشمنوں کے درمیان کھیل رہا ہے. دونوں دشمن ایک کی پشت پہ سوار ہے اور دوسرے کو ہاتھ میں لے کر بطور چھڑی استعمال کر رہا ہے. عجب تماشا ہے، یہ دونوں دشمن ہیں. اگر شیر ایک تماچا مار دے اس کی زندگی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اگر یہ سانپ ایک مرتبہ ڈس لے، ڈنگ مار دے تو اس کی جان ہوا ہو جائے گی، اس کی زندگی کا خاتمہ ہو سکتا ہے. لیکن عجب تماشا ہے کہ یہ شیر کی پیٹھ پر سوار ہے اور سانپ کے ذریعے ان کو بگانے کی کوشش کر رہا ہے. حضرت شیخ سعدی کے چہرے کا رنگ پھک ہو گیا، جسم پہ لرزت آری ہو گیا. تو وہ بزرگ بھی دیکھ رہے تھے نا، شیخ سعدی کے چہرے کو دیکھ کر وہ بھانپ گئے کہ یہ پریشان نظر آتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا، اے سعدی پریشان کیوں نظر آتے ہو؟ عرض کہ حضور والا پریشان ہونے کی تو بات ہے، آپ دو دشمنوں کے درمیان کھیل رہے ہیں، ایک کی پیٹھ پہ سوار ہیں اور دوسرے کو ہاتھ میں پکڑ کر بھگا رہے ہیں. یہ پریشان ہونے کی بات نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اس بزرگ نے فرمایا، سعدی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں،
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، تم اس پہ عمل کر لینا۔ انسان تو انسان رہے، جنگل کے جانور بھی تیرے سامنے گردنیں جھکا کے چلیں گے، جنگل کے جانور بھی تیرے سامنے گردنیں جھکا کے چلیں گے۔ وہ نسخہ کیا بتلا ہے؟ تو ہم گردن از حکم داور مپیچ، گردن نہ پیچت سے حکم تو ہیج۔ ایسا دی تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز جھکا دے، اپنی گردن جھکا دے۔ انسان تو انسان رہے، یہ جنگل کے جانور بھی تیرے سامنے گردنیں جھکا کے چلیں۔